السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے پردہ۔ پردہ کیا ہے؟ جس طرح موتی کے لیے صدف، جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ عزیز من، آج کا پردہ بالکل فیشن میں آ گیا ہے۔ عزیز من، پردے کی اہمیت کیا ہے؟ ہم پردہ تو کرتے ہیں لیکن پردے کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں۔ پردہ کرنا لازمی کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں تبلیغ کا سب سے بہترین مقام ہے موت کا وقت کہ جہاں فوت ہوئی ہو، اور سب سے بدترین مقام ہے شادیاں کہ جہاں شادیاں ہو رہی ہوں۔ وہ تبلیغ کا مقام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عزیز من، ہم کس حق سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کنیزان زہرا ہیں؟ ہم کس کو اپنی کنیزان زہرا بتا رہے ہیں؟ کہ وہ کنیز کے جس کا جنازہ رات کی سیاہی میں اٹھا ہو، کہ جس کے جنازہ رات کے سناٹے میں اٹھا ہو، کہ جس کے جنازے میں نامحرم موجود نہ ہوا ہو، ہم اس کو اپنی کنیز بتا رہے ہیں کہ جس کے بالوں کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو۔ عزیز من، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صرف آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے۔ نہیں، صرف آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر صرف آنکھوں کا پردہ ہوتا تو خداوند عالم یہ نہ کہہ رہا ہوتا، خداوند عالم ہر قیمتی چیز کو پردے میں نہ رکھ رہا ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس ہیرا موجود ہے تو آپ اس ہیرے کو چھپا کر رکھیں گے، آپ اس ہیرے کو تجوری میں رکھیں گے، کھلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے کھلا نہیں چھوڑیں گے کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے خواتین کو بہت اہمیت دی ہے، خواتین کو بہت اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے۔ پروردگار عالم نے بہت ساری مثال دی ہیں پردے پہ کہ ایک پھول کہ جب تک پھول کلی میں ہے لوگ اسے توڑیں گے نہیں، لوگ اس کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ پھول کھل جائے گا لوگ اسے توڑنا شروع کر دیں گے۔ اب آپ غور و فکر کریں کہ پردے کی اہمیت کیا ہے۔ جب جناب زینب اپنی نانا کی قبر پر پہنچی ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نانا ہم پر ظلم ہوا ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نانا ہم بھوکے سوئے ہیں، فقط ایک جملہ کہا کہ نانا ہمارے سروں سے ردائیں چھین لی آپ کی امت نے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کون ہے؟ پروردگار عالم نے اتنے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، 12 امام سب کو خلق کیا، مردوں کی مثال بنا کر بھیجا۔ اب اللہ چاہ رہا ہے کہ ایک کردار ایسا ہو جو خواتین کے لیے مثالی کردار ہو۔ پروردگار عالم نے جناب مریم علیہ السلام کو بھیجا۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں کئی رشتے موجود ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں بہو کا رشتہ موجود ہے، زوجہ کا رشتہ موجود ہے، بیٹی کا رشتہ موجود ہے، اور بہن کا رشتہ موجود ہے۔ اب آپ غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی میں کس طرح رشتے ہیں۔ جناب مریم نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک مثالی بیٹی بھی ہیں، اور جناب مریم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ مثالی ماں بھی ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مریم، میں ایک ایسی بیوی بھیجوں گا جس پر آپ کو فخر ہوگا، یعنی فخر مریم ہوں گی۔ اب پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو بھیجا۔ جناب سیدہ کون ہیں؟ جناب سیدہ وہ ہیں کہ رحمت للعالمین کے گھر میں آئیں تو ان کے لیے رحمت بن جائیں۔ رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو وہ نعمت ہے، اور اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو وہ رحمت ہے، یعنی رحمت للعالمین کا نام فاطمہ ہے۔ یہ مثالی بیوی ہو کر سمجھائیں گی، یہ پوری کائنات کی مثالی بیوی ہیں، یہ مثالی بیوی ہو کر سمجھائیں گی کہ مثالی بیٹی ہو کر سمجھائیں گی، مثالی ماں ہو کر سمجھائیں گی، مثالی زوجہ ہو کر سمجھائیں گی۔ اگر رحمت للعالمین کے گھر میں آئیں تو ان کے لیے رحمت بن جائیں، اور اگر کل ایمان کے گھر میں جائیں تو ان کے لیے کل ایمان کا نصف ایمان بن جائیں۔ رسول خدا کی ایک حدیث ہے، یہ آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، یہ شیعہ سنی دونوں میں موجود ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب علی جنہ، یعنی حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور اگر فاطمہ ان جوانان جنت کے سردار کو پا لیں تو ان جوانان جنت کی بھی جنت فاطمہ کے قدموں میں ہے۔ ذرا غور کریے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ ان جوانان جنت کی بھی جنت فاطمہ کے قدموں میں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہماری بیوی کا کیا مرتبہ ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ہماری بیوی کو اللہ نے کس مقام پر رکھا ہے کہ خالق خود آ کر کہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔
जनाब फ़ातिमा ने ये साबित कर दिया कि वो एक मिसाली माँ हैं, और जनाब फ़ातिमा ने ये भी साबित कर दिया कि वो एक मिसाली बेटी हैं, और जनाब फ़ातिमा ने ये भी साबित कर दिया कि वो एक मिसाली ज़ौजा हैं। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को समेट रही हूँ कि किस बुलंदी पर हैं अज़मत फ़ातिमा, कि किस बुलंदी पर हैं अज़मत फ़ातिमा, ख़ुद रिसालत ने की है मिदहत फ़ातिमा। अपनी पसंद से ख़ुद उठ रहे हैं रसूल, कि अपनी पसंद से ख़ुद उठ रहे हैं रसूल। अल्लाह अल्लाह ये अज़मत फ़ातिमा, अल्लाह अल्लाह ये अज़मत फ़ातिमा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।